بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب واقعہ جو ہے نا میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ جو ہے والدین کے اوپر ہے اور اولاد کے اوپر ہے کہ جو اپنے والدین کو مال دینے میں، یا اگر والدین اپنی اولاد میں سے مال لے لیتے ہیں، ان کا پیسے وغیرہ لے لیں یا کوئی بھی چیز لے لیں، اور اولاد اگر اس کے اوپر اعتراض کرتی ہے تو اس کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسناد مفصل کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کے اس نے اپنے والد کی جو ہے نا شکایت لگائی کہ میرا باپ جو ہے وہ میرا مال لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ اپنے والد کو بلا کے لاؤ، تو اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور فرمایا کہ اس شخص کا جو والد ہے نا، اس نے دل کے اندر کچھ کلمات کہے ہیں، اور اس کے خود کے کانوں نے بھی ان کلمات کو نہیں سنا، ان الفاظوں کو نہیں سنا، ان اشعار کو نہیں سنا، تو آپ ضرور ان سے وہ پوچھیے گا۔ خیر، اس کا شخص کا والد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اس کا مال جو ہے وہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس کا مال چھیننا چاہتے ہیں؟ تو اس کے والد نے کہا کہ میں نے کبھی اس کا مال جو ہے اپنے نفس، اس کی خالہ پھوپھی کے علاوہ کسی پہ خرچ نہیں کیا، یعنی میں نے جب بھی اس کا مال لیا تو یا تو اس کی پھوپھی کے اوپر خرچ کیا، یا خالہ کے اوپر خرچ کیا، یا اپنے اوپر خرچ کیا، میں نے کسی اور کے اوپر خرچ نہیں کیا۔ حضور نے جب یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای ہی۔ ای ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کچھ اور سننے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے کہہ دیا اس سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخص سے کہا کہ آپ نے اپنے دل میں جو کلمات کہے تھے وہ کیا تھے، وہ ہمیں بتائیں، کہ جو آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنے، وہ صرف دل کے اندر ایک ہوتا ہے نا، انسان منہ سے کچھ نہیں بولتا لیکن دل کے اندر کچھ الفاظوں کو سوچ لیتا ہے، کچھ باتوں کو سوچ لیتا ہے۔ تو اسی طرح اس شخص نے بھی یہی چیز کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ میں قربان جاؤں آپ کے اوپر کہ آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کا بھی پتہ ہے کہ جو میں دل کے اندر میں نے سوچا، الفاظ وہ میں نے ادا نہیں کیے، نہ میں نے کسی کے سامنے ان الفاظوں کو بولا، لیکن آپ کو جو ہے ان الفاظوں کا بھی پتہ ہے، یہ آپ کا بڑا معجزہ ہے۔ حالانکہ یہاں پہ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ سے وہ غیب کا علم تھا، حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ان شخص سے آپ نے وہ اشعار ضرور سننے ہیں، یا وہ کلمات ضرور ان سے پوچھنے ہیں کہ جو انہوں نے کہے تھے۔ اب وہ کلمات کیا ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بہت زبردست ہیں، اور اس کے اندر اس شخص کی، اس کے والد کی جو ہے نا، یہ کہہ لیں کہ درد اس انسان کا ہے کہ اس کو اس چیز کا اتنا وہ فیل ہوا، برا لگا کہ میرے بیٹے نے آگے آپ سے شکایت کی کہ میرا جو مال تھا وہ میرا باپ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ تو وہ پھر اشعار انہوں نے جو سنائے ہیں نا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کروں گا، تو آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ کروں گا، تو آپ لوگوں نے اس اشعار کو پورا سننا ہے، اس کا ترجمہ بے شک آپ نیچے ٹرانسلیشن میں پڑھ لیجئے گا، کہ اگر آپ کو اشعار عربک میں ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا مطلب، لیکن ترجمہ تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس باپ کی جو آواز ہے، اس کا جو درد ہے نا، وہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اس کے اوپر، وہ آپ لوگوں نے ضرور سننا ہے۔ اب اس کے والد نے کیا شعر کہا، غدوتک مولودا ومنتک یافیا تؤل بما اجنی علیک وتنحل، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ اب یہ اس کا درد جو ہے نا وہ نہیں کر رہا ہے۔ اگلا شعر کیا کہا، اذا لیلۃ ضافتک بسقمی لم ابت لسقمیک الا ساہرا اتململ، جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری۔ اگلا شعر کیا کہا اس نے، کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت بہ دونی فأینی تحمل، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام شب روتا رہا۔ اب اس کا درد دیکھیں ذرا، اس نے کیسے اشعار بولے ہیں، صرف اس بات پہ کہ اس کے بیٹے نے آ کے شکایت لی کہ میرا مال میرے باپ نے مجھ سے لے لیا۔ اب آخری شعر میں اس نے کیا کہا، تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل،
میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب کیسے شعر اس انسان نے یہ کہے ہیں اس کے اوپر کہ اس کا جو درد تھا اپنی اولاد کے لیے، کہ اس کے نے جو شکایت لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اور اس کو کیا تکلیف اس کے اوپر ہوئی ہے۔ اچھا، اب اگلے شعر جو ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس نے آگے شعر میں کیا کہا۔ اچھا، اب آگے اس نے کیا کہا، فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَامْ أَكُنْتُ فِيكَ وَأَمِّلُ، پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، جعلت جزائی غلظۃً وفظاظۃً کأنک انت المنعم متفضل، تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی سے دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ اب دیکھو نا، جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے باپ کیسے کیسے اس کے لیے کا تکلیفیں برداشت کرنا، ساری رات جاگنا، سونا نہیں، کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے یا کچھ ایسے، کتنی فکر مندی میں، اور جب اس کا ٹائم آیا تو وہ باپ کے اوپر کس طرح بولنا شروع ہو گیا۔ فلیتک اذ لم ترعی حق ابوتی فعلت کما الجار المثاقب یفعل، کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسے ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ اگر تم مجھے اپنا باپ کے خرچے پورے نہیں کر سکتے، میری ویسے رسپیکٹ نہیں کر سکتے، ویسے میرا ساتھ نہیں دے سکتے، تو کم از کم تم اتنا کر، ایسے مجھے سمجھ لے جیسے تمہارا پڑوسی ہوتا ہے، کہ انسان ایک پڑوسی کی بھی تو عزت کر ہی لیتا ہے نا، کہ جب اس سے ملاقات ہوتی ہے اچھے طریقے سے اس سے مل لیتا ہے۔ آخری شعر میں انہوں نے کیا فرمایا کہ فَأَوْلَيْتَنِی حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلِیَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِکَ تَبْخُلُ، تو کم از کم مجھ پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ جا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، اب وہ اس کو خرچ کرے، تیرے سے لے لے، کچھ بھی کرے، تو اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اشعار سنے تو کہ ایک باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہی چیز آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں اولڈ ایج ہوم دیکھتا ہوں نا، جہاں پر یہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپوں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ یہ اشعار تھے جو اس شخص نے دل میں سوچے ہوئے تھے، زبان سے نہیں کہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوموں میں چھوڑ دیتے ہیں، جب تھوڑی سی عمر بڑی ہوتی ہے ان کی چیزیں برداشت نہیں ہوتی، باتیں برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ وہ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ جب ہم بچپن میں تھے، ہم چھوٹے تھے، انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں ہمارے لیے برداشت کی ہیں۔ جب انسان خود باپ بنتا ہے اور اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، اس کی تکلیفیں برداشت کرتا، سب کچھ ہے، اور جب وہ بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ جو ہے نا، وہ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ جی ہماری اولاد بڑی ہوگی، اب ہمارے لیے سہارا بنے گی اور ہمیں ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ حالانکہ ماں باپ بہت چیزوں میں احساس کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو کچھ نہیں کہتے، صرف اسی وجہ سے کہ خرچہ نہ ہو جائے زیادہ، یا ان کے اوپر کوئی برڈن نہ پڑ جائے، یا کچھ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو ماں باپ اس چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ لیکن اولاد شاید اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی، اور وہ جو ہوتا ہے بول دیتے ہیں اور ضرورتوں کو ان کی نہیں سمجھتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی پیسے لے لے یا خرچ کر دے تو ان کو برا لگ جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے کہ جی میرا مال کیوں خرچ کر دیا، جس طرح اس شخص نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ تو آج کل یہ چیزیں بہت ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ یہ شیئر کر سکوں کہ والدین کا بہت حق ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا آپ کا حق ہے، جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کے لیے کیا ہے، ویسے اب آپ کا حق ہے کہ وہ آپ ان کے لیے کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخر میں الفاظ یہ فرما دیے تھے کہ جاؤ تم اور تمہارا مال جو ہے وہ سب تمہارے والدین کا ہے۔ اب تم اس میں ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی میں دینا نہیں چاہتا یا میں دوں گا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آیا ہوگا جب آپ نے ان کا گریبان پکڑا، اور فرمایا کہ انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال جو ہے سب تیرے باپ کا ہے۔ امام قرطبی، علامہ قرطبی نے جو اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔